پیری مریدی، بعض لوگوں نے اس چیز کا نام سمجھ لیا ہے کہ پیر مرید کا مطلب یہ ہے کہ مرید نے اپنی جیب خالی کرنی ہے، جو پیسے والا ہے وہی بابا جی کے قریب جائے گا، کیونکہ بابا جی کا تقاضا پیسوں پر ہوتا ہے، کیونکہ بابا دل دیکھتا ہے، بابا دل دیکھتا ہے اور دل کے قریب ہی جیب ہوتی ہے اور جیب میں پیسے ہوتے ہیں۔ یہ میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ والے الحمدللہ اللہ والوں سے دنیا خالی نہیں ہے، یہ اولیاء ہیں جن کے صدقے میں یہ رب تبارک و تعالی نظام کائنات چلا رہا ہے، یہ ابدال ہیں، یہ اولیاء ہیں، یہ کتب ہیں، یہ کئی روایات کے خلاصے ہیں، ان اللہ والوں کے ذریعے یہ نظام چل رہا ہے، ورنہ ہم گناہگاروں کے گناہوں کی طرف دیکھا جائے تو کب کا عذاب نازل ہو جاتا۔ یہ حضور کی رحمتیں ہیں، حضور کے غلاموں کی شفقتیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے پر چلنے والے اولیاء اور صوفیاء کا یہ فیضان ہے کہ الحمدللہ رب کی نعمتوں میں عافیت اور سکون کے ساتھ ہم گناہوں کے باوجود زندگی گزار رہے ہیں۔ پیسہ ہے تو پیر کا قرب ملے گا، کیونکہ بابا دل دیکھتا ہے اور دل کے قریب جیب ہوتی ہے اور جیب میں پیسے ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیر وہ ہونا چاہیے، پیر کا یہ حق ہے، پیر کے لیے یہ لازمی ہے کہ اپنے مرید سے اس کے مال کا مطالبہ نہ کرے، اس سے پیسے نہ لے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے مال سے کچھ طلب نہ رہے، پیر کے لیے یہ لازم ہے کہ اپنے مرید کے مال سے کوئی طلب نہ رہے، کوئی تقاضا نہ کرے۔ آج چند کسی کے مرید ہوں اور وہ مرید جو ہزار پتی یا لکھ پتی ہوتے ہیں، تو پیر صاحب جو ہے نا کچھ ہی دنوں میں اپنا فیض دینے کے بجائے مرید کا اتنا فیض لیتے ہیں کہ جو پیر ککھ پتی تھا، لکھ پتی مرید کے صدقے وہ پیر بھی لکھ پتی ہو جاتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، میں استثناء کر رہا ہوں، چند ایسے معاشرے کے ناصور چند ہی ہیں، لیکن یہ بدنام کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، ورنہ الحمدللہ اہل سنت سے، مسلمانوں کے عظیم سواد اعظم سے جن مشائخ کا تعلق ہے، خواہ وہ سلسلہ قادریہ کے ہوں، چشتیہ کے ہوں، سہروردیہ کے ہوں یا نقشبندیہ کے ہوں، یا ان چار بڑے سلسلوں کے بعد ذیلی سلسلوں کے مشائخ ہوں، الحمدللہ وہ آپ کو اللہ والے ملیں گے، اللہ سے ملائیں گے۔